اور یہاں ایک بات کا اضافہ میں کیے دیتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کا اجر احادیث میں آ گیا ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، لیکن 3 ایسے کام ہیں جس کے اجر کی لیمیٹیشنز شریعت نے بیان نہیں کی۔ ان میں سب سے پہلا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ میں ہی قیامت کو دوں گا۔ دنیا میں اس کا اجر بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے ہماری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، ایسے انسان کا اجر بھی اللہ پر ہے۔ وہ کتنا دیں گے؟ اللہ اپنی عظمتوں اور شانوں کے مطابق دیں گے۔ مثال سے ایک بات سمجھاؤں گا، اور مثال اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو، لیکن انسان قریب الفہم جو ہے ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے کہ جو میری سمجھ میں آئے۔ حاتم طائی کے پاس ایک شخص کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی۔ کہا، آپ نے 10 بوریاں اٹھوا دی ہیں، مجھے تو ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا۔ کہا، تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا۔ اگر میرا رب اپنی عظمت اور شانوں کے مطابق انعام دے گا تو وہ کتنا ہوگا؟ تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص معاف کرتا ہے اور اصلاح کا کام کرتا ہے، اس کا اجر بھی انلمیٹڈ ہے۔ اور تیسرا پہلو جس کا پیمانہ بیان نہیں کیا گیا وہ کیا ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون۔ اے میرے محبوب، جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں، ساری دنیا کہے تو پریشانی کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، دنیا میں آپ جیسا اخلاق تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ درمیان والی آیت کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، لوگوں کے تانے سننا، لوگوں کے مذاق سہنا، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا، اس کا اتنا اجر ہے انلمیٹڈ۔ تو روزہ معاف کرنا، اصلاح کرنا اور لوگوں کے تکلیفوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا میزان و مقیاس دنیا میں بیان نہیں ہوا۔ اس کا اجر اللہ ہی دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ جو اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ تو رمضان میں سب سے پہلا کام روزہ رکھنا اور پھر قیام کرنا۔ دوسرا کام جو رمضان المبارک میں سلف صالحین کیا کرتے تھے، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد، سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں